بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ہر اچھے کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، لیکن آج آپ کے سامنے میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل یا وظیفہ گوش گزار کر رہا ہوں وہ کمال کا ہے۔ پہلے تو سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اس میں اللہ، رحمان، رحیم، تین اللہ کے نام آ رہے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ، رحمان، رحیم، تین اللہ کے نام آ رہے ہیں۔ مثلا آپ کا نام زید ہے، میں ایک مرتبہ کہوں زید زید زید، ایک مرتبہ کہوں زید سن لے گا، دوسری مرتبہ میں ضرور، تیسری مرتبہ میں تو ضرور سنے گا آپ کی بات کو۔ کسی بھی انسان کو جب ہم ایک مرتبہ پکارتے ہیں، دو مرتبہ یا تین مرتبہ پکارتے ہیں تو وہ جواب ضرور دیتا ہے۔ اس اللہ کو ہم بسم اللہ کے اندر کتنا پکارتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تین نام۔ اگر ہم اس کو عموماً میں اس کو 786 مرتبہ یا 1100 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتلاتا ہوں، عموماً جو بتلاتا ہوں، تو جب آپ اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کے ساتھ اس کو پکاریں گے تو یار جب آپ کا ایک دوست، آپ کا بیٹا یا آپ کا بیٹی یا بیوی یا بھائی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پکارنے پر آپ کو جواب دیتا ہے تو اس احکم الحاکمین کو، اس رب العالمین کو، اس رب کبریا کو، اس رب کریم کو، اس رب حلیم کو ہم بار بار جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پکاریں گے تو کیا نہیں سنے گا؟ واللہ سنے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور ہمارے مسائل کو حل بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین وظیفہ ہے۔ دو صورتوں میں یہ کام کرتا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کی والدہ، آپ کے والدین یا کوئی عزیز یا رشتہ دار بیمار ہے، اس کے لیے تو ایسا ہے کہ آپ پہلی نشست کے اندر ہی آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ فالج کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، جو ہے جگر کا مریض ہے، معدے کا مریض ہے یا بستر پر آ چکا ہے اور ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں اور آپ پریشان ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر سے جو علاج کروا رہے ہیں اس علاج کو بند مت کریں، ساتھ میں یہ عمل بھی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ پہلے ہی نشست کے اندر جو عمل ہوگا اس سے بہت فائدہ محسوس کریں گے اور آپ کا جو مریض ہے انشاءاللہ وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا اور بہتری محسوس کریں گے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ تنہائی، وہی تنہائی تو شرط ہے نا، صوفیوں کے ہاں تنہائی شرط ہے۔ ہاں، جلوت میں سب کچھ ہوتا ہے، صوفی خلوت میں اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ جلوت میں دنیا کا کام ہوتا ہے اور خلوت میں اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے بندہ۔ تو خلوت میں، تنہائی میں گوشہ تنہائی پکڑ لیں اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت باندھنی ہے۔ آپ نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد ہم پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ۔ عموماً یہ سے ہوتا ہے نا، پہلے ثنا پڑھتے ہیں پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے اور الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 2 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس رکعت کو آپ نے 2 رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، جو بھی درود پاک آپ بہتر سمجھتے ہیں یا آپ کی زبان پر جو جاری ہے اسی درود پاک کو پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک کے بعد آپ نے جو ہے وہ آپ نے درود پاک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھنی ہے 2000 مرتبہ۔ 2000 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2000 تسبیح پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پانی سامنے رکھا ہونا چاہیے۔ اگر کسی مریض کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پانی سامنے ہونا چاہیے، اس پانی پر آپ دم کر دیں
اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ہم یہ دم کرتے ہیں نا، یہ فضول نہیں ہوتا. ہم جو پڑھائی کرتے ہیں، جو بھی پڑھائی کرتے ہیں، اس سے وائبریٹ ہوتا ہے، وائبریٹ سے انرجی پیدا ہوتی ہے. وہ دم کے ذریعے سے انرجی جو قرآن پاک پڑھائے، اس سے ہمیں جو روحانی طاقت ملی ہے، روحانی انرجی ملی ہے، اس روحانی انرجی کو ہم پانی میں منتقل کرتے ہیں ایسے کر کر. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر 2000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر دیا. اور اگر آپ بیمار کے لیے نہیں پڑھ رہے، اپنی کسی ضرورت کے لیے، کسی حاجت کے لیے وظیفہ یہی کر رہے ہیں، یہی کام کرے گا، پھر آپ نے پانی پر دم نہیں کرنا. آپ نے پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑی سی دعا کرنی، گردن جھکا لینی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑی دیر دعا کرنی ہے. دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے وہی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد رکعت مکمل کرنی ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ الحمد شریف پڑھنی ہے، اور الحمد شریف کے بعد 2 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، پھر رکعت مکمل کرنی ہے. پھر آپ نے اگر بیمار کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اسی پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور اگر اپنی حاجت کے لیے کر رہے ہیں دعا کرنی ہے. اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے؟ 12 رکعت پڑھنی ہے. 12 رکعت کے اندر تعداد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہو گئی، وہ تعداد ہو گئی ٹوٹل 12,000، یعنی 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. یہ پانی مریض کو اگر زیادہ شدید مریض ہے، یعنی تکلیف زیادہ ہے مریض، اور وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو آپ 3 دن میں یہ پانی مکمل پلا دیں، اور 3 دن بعد دوسری پڑھائی کریں. اور اگر اتنا زیادہ سیریس مریض نہیں ہے تو یہی پانی آپ 1 ہفتے تک پلائیں، اور 1 ہفتے بعد دوبارہ پھر آپ یہ دوبارہ پڑھ لیں. اگر سیریس مریض ہے تو 3 دن بعد دوبارہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ پہلے ہی 3 روز کے اندر انشاءاللہ آپ کا مریض اٹھ بیٹھے گا. یہ موت کے علاوہ، پھر سن لیجئے، موت کے علاوہ اس وظیفے کے اندر انشاءاللہ ہر مرض سے شفا ہے. آپ یقین کے ساتھ، عقیدے اس کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے. انشاءاللہ آپ اس کے حیرت انگیز نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ واہ بھائی واہ، اللہ کے کلام میں کیا طاقت ہے، اور اللہ کے کلام میں کیا قوت ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا بھائی، آپ کا دوست حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ.